ڈائننگ ہال میں سب اپنی کرسیوں پر براجمان کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ڈائننگ ہال میں ہر سمت روشنیاں تھیں، بیش قیمت فانوس بھی روشن تھا۔ میز پر طرح طرح کے کھانے موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر مظفر صاحب پوری شان سے اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ براجمان تھے۔ ان کے دائیں جانب کی کرسی پر قائم اور بائیں جانب کی کرسی پر بازل کھانا کھانے میں مصروف تھے، جبکہ گھر کی خواتین کھانا سرو کرنے میں مصروف تھیں، کیونکہ انہیں مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ لڑکیاں سب اپنے کمروں میں۔ اس گھر کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ یہاں مرد پہلے کھانا کھاتے، اس کے بعد خواتین، جبکہ خواتین کو اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی بھی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ گھر کی بیٹیوں کو بھی اجازت نہ تھی۔ معمول کے برخلاف آج معصومہ نے بھی اس وقت ڈائننگ ہال میں قدم رکھا اور آہستہ سے قدم اٹھاتی ڈائننگ ٹیبل کے قریب پہنچی اور آہستہ سے مشترکہ سلام کیا، جس کا جواب دادا جان نے تو صرف سر ہلا کر دیا، جبکہ ساجد صاحب نے بیٹی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بازل نے جواب دینا تو کیا، دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی، جبکہ قائم نے مڑ کر بہن کو دیکھا۔ باقی کسی نے اس کی طرف دھیان نہ دیا، بلکہ کھانے میں مصروف رہے۔ ہلکے فیروزی رنگ کے لون کے سادہ مگر قیمتی جوڑا پہنے، دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے، وہ سادہ سی بھی کافی حسین لگ رہی تھی۔ دادا جان، مجھے آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی۔ چھوٹی چچی نے معصومہ کو سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ صرف معصومہ تھی جو بغیر کسی کے خوف و ڈر کے دادا جان سے بے دھڑک مخاطب ہوتی تھی، جبکہ گھر کی باقی لڑکیاں تو دادا جان کے سامنے کم ہی آتی تھیں۔ دادا جان نے بھی ناسمجھی سے معصومہ کی طرف دیکھا، باقی کسی نے کچھ خاص توجہ نہیں دی، جبکہ مظفر صاحب نے بھی معصومہ کی طرف دیکھنے تک کی زحمت گوارا نہ کی۔ معصومہ نے پھر سے بولنا شروع کیا، دادا جان، میرا رزلٹ آ گیا ہے، مجھے اب آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ وہ مظفر صاحب کو دیکھتی ہوئی گویا ہوئی، جبکہ اس کی بات پر سب کے ہاتھ رک گئے تھے اور سب کی نگاہ مظفر صاحب پر تھی، جو خود بھی ہاتھ روک کر پوتی کو سلگتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دادی جان نے حیرت سے معصومہ کو دیکھا۔ بازل نے بھی پہلے معصومہ کو، پھر سامنے بیٹھے قائم کو دیکھا، جو پرسکون بیٹھا دادا جان کو دیکھ رہا تھا، جبکہ معصومہ بھی مطمئن تھی۔ تو بہن کو شہ دی جا رہی ہے، بازل دل میں قائم سے مخاطب تھا۔ دادا جان نے سرد نگاہوں سے دادی جان کو دیکھا۔ دادی جان نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ بانو، کیا تمہارے علم میں یہ بات تھی؟ سرخ آنکھوں سے گھورتے وہ دادی جان سے مخاطب ہوئے۔ مرشد صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا، ابھی اس کے منہ سے ہی سن رہی ہوں، دادی جان نے ڈرتے ڈرتے سے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ آج کل کی یہ لڑکیاں تم سے قابو نہیں ہو رہی؟ مظفر صاحب کے لہجے میں حقارت واضح تھی۔ سرخ آنکھوں سے گھورتے وہ غصے سے بولے۔ ان کی بات پر دادی جان نے بے بسی سے پہلے مظفر صاحب کو، پھر معصومہ کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ دادا جان، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، پرسکون رہیں آپ، قائم نے دادی کے جھکے سر کو دیکھ کر کہا۔ معصومہ، تم نے مجھ سے تو ذکر نہیں کیا بیٹا اس بات کا، چلو اپنے روم میں جاؤ، میں وہاں بات کرتا ہوں تم سے آ کر۔ ساجد صاحب نے باپ کے ماتھے پر بل دیکھ کر فوراً بات سنبھالنی چاہی۔ بابا مجھ سے بات کر چکی ہے وہ، مجھے تو اعتراض نہیں ہوا، اس لیے کہا کہ دادا جان سے اجازت لے لو۔ قائم باپ کی بات پر انہیں دیکھتے ہوئے فوراً بولا، قائم تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں غیر مردوں کے ساتھ اٹھیں گی بیٹھیں گی؟ دادا جان کو اپنے پوتے کی بات قطعی پسند نہ آئی۔ دادا جان، جب ہمارے خاندان کے لڑکے غیر لڑکیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں، میں تو فقط تعلیم حاصل کرنے کی بات کر رہی ہوں، وہ بھی مقامی یونیورسٹی سے، معصومہ نے بے خوف ہو کر بولا۔ اشارہ بازل کی طرف تھا، جو اپنی تعلیم لندن سے حاصل کر کے آیا تھا۔ معصومہ کی بات پر سب نے اسے حیرت سے دیکھا، جبکہ بازل نے بھی معصومہ کو ایک نظر دیکھا۔ ساجد صاحب نے آنکھوں کے اشارے سے اسے خاموش ہونے کا کہا۔ زبان مت چلاؤ لڑکی، ہماری 7 پشتوں میں ایسی زبان دراز لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اور یاد رکھو اگر کوئی ایسی پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اسے زندہ درگور کرنے میں وقت نہیں لگاتے، یہ تمہاری وجہ سے آج ایسی خود سر اور بدتمیز ہوئی ہے، کہا بھی تھا کہ لڑکی ذات ہے، اتنا لاڈ پیار کس بات کا؟ مظفر صاحب نے ساجد صاحب کو سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا، بس بہت ہے اتنی تعلیم، زیادہ تعلیم لڑکیوں کو باغی بنا دیتی ہے۔ وہ اب معصومہ کو گھورتے ہوئے دھاڑے تھے۔ دادا جان، تعلیم انسان کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت باشعور بناتی ہے، نہ کہ باغی کرتی ہے۔ وہ نہایت ادب سے مضبوط انداز میں بولی، بکواس بند کرو لڑکی،
اب یہ کل کی لڑکی ہمیں تعلیم کے متعلق تقریر سنائے گی، دفع ہو جاؤ یہاں۔ مظفر صاحب غصے سے دھاڑے، ان کی دھاڑ پر سب خوف زدہ ہو گئے، جبکہ معصومہ کچھ بے خوف تھی، جیسے اسے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ تو ہوگا، اس لیے وہ تیار تھی۔ بازل ایسے بنا ہوا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو، بس آرام سے کھانا کھانے کے بعد موبائل پر مصروف ہو گیا۔ دادا جان پرسکون رہیں۔ قائم نے میز پر ہاتھ رکھے اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ لڑکی ہمارے سامنے کھڑی ہو کر زبان چلا رہی ہے، ہرگز اسے یونیورسٹی سے پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا میں۔ وہ قائم کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، دادا جان ہر بات ایک طرف، لیکن معصومہ یونیورسٹی سے ہی اسٹڈی کمپلیٹ کرے گی۔ مجھے لگتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے زمانے میں، اور ہمیں بیٹیوں کو اعتماد دینا چاہیے، نہ کہ بیجا سختی کر کے ان کو ان کے حق سے ہی محروم رکھنا۔ یہ قطعی ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے اپنی بہن پر اعتبار ہے۔ یہ قائم ہی تو تھا جو ہمیشہ معصومہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ بھائی ہی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ معصومہ نے دل میں دعا کی کہ اللہ سب بہنوں کو ایسا بھائی دے۔ قائم تعلیم حاصل کرنے سے اسے کسی نے نہیں روکا، باقی لڑکیاں بھی تو گھر بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، تو یہ انوکھی ہے کیا؟ اب وہ کچھ نرم پڑے تھے، لیکن لہجہ ابھی بھی سرد تھا۔ دادا جان، میں کسی اور کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اپنی بہن کے لیے میں چپ نہیں رہوں گا، باقی آپ فکر نہیں کریں، میں خود لے کر اور چھوڑ کر آیا کروں گا معصومہ کو۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، قائم تم میرے پوتے ہو، اس لیے میں تمہاری بات نہیں ٹال سکتا۔ باقی بازل سے بھی پوچھ لو، کیونکہ چند دن میں یہ بازل کی بیوی بن جائے گی۔ انہیں امید بندھی کہ بازل انکار کر دے گا تو وہ قائم کو سمجھا لیں گے۔ دادا کی بات پر قائم اور معصومہ نے ایک ساتھ بازل کو دیکھا۔ بازل نے بھی موبائل سے نگاہیں اٹھا کر عجیب مسکراہٹ کے ساتھ دونوں بہن بھائی کو دیکھا۔ دادا جان، ابھی تو کرنے دیں جو یہ چاہتی ہے، آگے جب میرے نکاح میں آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ بازل نے ایسا جواب دیا تھا کہ معصومہ اور قائم سمیت سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ معصومہ اور قائم بازل کی بات سے الجھ سے گئے، جانے بازل کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ بالوں کا جوڑا بنا کر دوپٹہ اوڑھ کر اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ چند لمحوں بعد جب واپس آئی تو وضو کا پانی اس کے شاداب چہرے کو مزید نور بخش رہا تھا۔ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر وہ اپنے کمرے سے نکلی اور 3-4 کمرے عبور کر کے ایک کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی، جو اندر سے روشن تھا۔ کمرے کو روشن دیکھ کر اس کے لب مسکرائے۔ وہ بنا آہٹ کیے آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، جہاں ایک خاتون مصلے پر بیٹھی محو عبادت تھی۔ معصومہ نے کمرے میں داخل ہو کر دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے میز کے اوپر سے مصلا اٹھایا اور ان خاتون کے برابر بچھا کر تہجد کی نیت باندھ لی۔ نماز ادا کر کے جب اس نے اپنے ساتھ بیٹھی ان خاتون کو دیکھا تو وہ پہلے ہی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو جان، ان کو پکار کر وہ ان کے گلے لگ گئی۔ جی پھپھو کی جان، اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے وہ بولی، میری بچی کیوں پریشان ہے؟ پھپھو جان، مجھے بازل سے شادی نہیں کرنی، آپ کچھ کریں نا پلیز۔ ان کے سینے سے جدا ہو کر وہ بولی، معصومہ کیوں نہیں کرنی شادی؟ پھپھو جان، وہ بالکل اچھا نہیں ہے، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز پر انہیں ہنسی آئی، مگر ہنسی کو دبا کر وہ پھر بولی، کیوں بچے؟ پھپھو جان، اس دن دیکھا تھا آپ نے کیسے رانی کو ڈانٹ رہا تھا اور بلا وجہ نکال دیا اسے؟ اتنی غریب تھی وہ، بیچاری کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا؟ معصومہ کو چند دن پہلے ہوا واقعہ یاد آیا جب بازل نے کسی ملازمہ کو نکال باہر کیا تھا۔ وہ اتنا رو رو کر معافی مانگ رہی تھی، لیکن بازل صاحب کہاں کسی کو دوسرا موقع دیتے ہیں۔ وہ اس واقعہ کو یاد کرتے اداسی سے بولی، بیٹا اللہ مالک ہے سب کا، رازق تو وہ خدا ہے نا، بندہ تو بس وسیلہ ہوتا ہے، اور تم بدگمان مت ہو بازل سے۔ رانی والے معاملے میں بازل غلط نہیں تھا، انہوں نے اس کی بدگمانی دور کرنی چاہی، کیونکہ رانی نے چوری کی تھی اور بازل کیسے اسے معاف کرتا؟ آپ کا بھی تو وہ لاڈلا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کہتی اس کو، اسی بات سے تو اسے چڑ تھی، سب بازل کی حمایت کرتے تھے۔ بیٹا کل کیوں ابا جان کے سامنے اتنا بولی تھی تم؟ شکر کرو ابا جان نے تمہاری پڑھائی پر پابندی عائد نہیں کی، انہیں کبھی کبھی معصومہ کی بے دھڑک بولنے والی عادت سے ڈر لگتا تھا۔ آپ لوگوں کی طرح خاموش نہیں رہ سکتی میں، اور اگر میرا بس چلے نا تو بازل سے کبھی نکاح نہ کروں۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ قائم راضی تھا تو اب چاہ کر بھی وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ معصومہ بچے ایسے کیوں بول رہی ہو؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ انہیں وہ بازل سے کافی بدگمان لگی، جو کہ آگے چل کر ان دونوں کے رشتے کے لیے ٹھیک بات نہیں تھی۔ مجھے شیرازی ہاؤس سے نکلنا ہے، وہ گہرا سانس کھینچ کر بولی۔
یہ کیا اول فول بک رہی ہو تم؟ نوشین صاحبہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے اصل میں آپ سب کی طرح اپنے دل میں خوابوں کی قبریں نہیں بنا سکتی اور نہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ارمانوں اور خوابوں کا قتل کر کے دفنا سکتی ہوں ان قبروں میں۔ وہ نوشین صاحبہ کو دیکھتی ٹھہر ٹھہر کر بولی، کون سے خواب؟ بھائی سے اجازت لے کر وہیں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رکنا چاہتی ہوں کیونکہ شیرازی ہاؤس کے مکین میرے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ وہ اپنے مخصوص بے خوف انداز میں بولی۔ معصومہ کون سے خواب؟ کیا کہہ رہی ہو یہ؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اینکر بننا چاہتی ہوں میں، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ ہوش میں تو ہو؟ پتہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو؟ شیرازی خاندان کی بیٹی اور ہونے والی بہو ٹی وی پر آئے گی؟ یہ سوچ بھی کیسے آئی تمہارے دماغ میں؟ چند پل لگے تھے انہیں یہ سب سمجھنے میں، اور جب سمجھ آئی تو وہ دبے دبے غصے سے بولی۔ ماں کی طرح پالا تھا انہوں نے معصومہ کو، اور ماں تو اولاد سے باز پرس کا حق رکھتی ہے نا۔ پورے ہوش و حواس میں بول رہی ہوں میں پھپھو۔ معصومہ کی بات پر بغور انہوں نے اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر بولی، معصومہ یہ دنیا بہت ظالم ہے، جیسی دکھائی دیتی ہے در حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اچھائی کا نقاب لپیٹ کر آتے ہیں اور آپ کو لوٹ کر لے جاتے ہیں لوگ۔ جو اپنوں کے مکروہ چہرے دیکھ لیں انہیں دنیا کے کسی شخص کا بے نقاب چہرہ دیکھ کر دھچکا نہیں لگتا۔ اس کے چہرے پر اذیت واضح تھی مگر لہجہ سرد تھا۔ میں مانتی ہوں شیرازی ہاؤس میں لڑکیوں پر بے جا سختی کی جاتی ہے، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ عورت کو بیکار شے یا حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن بیٹا یہ قید اس ظالم دنیا سے بہتر ہے۔ اس کے چہرے پر اذیت کا تاثر دیکھ کر درد نوشین صاحبہ کو بھی ہوا تھا۔ اب وہ اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولی، آپ کی یہ مایوس کن باتیں میرا حوصلہ پست نہیں کر سکتی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ سمجھیں گی۔ وہ نظریں چرا کر بولی تھی، میں تمہارا حوصلہ پست نہیں کر رہی، بیٹیوں کی طرح پالا ہے میں نے تمہیں، بھابھی کے بعد۔ فکر مند ہوں میں تمہارے لیے۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی، پھپھو جان آپ فکر مند نہ ہو۔ وہ مسکرا کر بولی مگر اس کی مسکراہٹ میں بھی درد تھا، تم 7 پردوں میں پلنے والی کھلتی کلی ہو، زمانے کی سختیاں کیسے جھیل پاؤ گی؟ نوشین صاحبہ ابھی بھی فکر مند تھی۔ آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی نا، پھر کیسی مشکلیں؟ معصومہ ان کے ہاتھ تھام کر بولی۔ معصومہ دنیا جھوٹ اور فریب سے بھری ہوئی ہے، وحشی اور درندوں سے بھری ہوئی، بہت ظالم ہیں لوگ۔ تم باپردہ لڑکی ہو، دین کے احکامات پر عمل کرتی ہو، ایسا نہ ہو کہ خوابوں خواہشوں کو پورا کرتے کرتے تمہارا ایمان کمزور پڑ جائے۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اسے سمجھانے لگی، میں ایک ایماندار اور باپردہ اینکر بھی تو بن سکتی ہوں، آپ دیکھیے گا میں ایسا بن کر دکھاؤں گی۔ وہ پرعزم تھی۔ نوشین صاحبہ اب بس دیکھے گئیں لیکن بولی کچھ نہ۔ پھپھو جان پلیز کچھ کرے نا، مجھے نہیں کرنا بازل سے نکاح، اگر میں اس کے نکاح میں آ گئی تو کبھی بھی وہ یہ سب ممکن نہیں ہونے دے گا جو میں چاہتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں التجا لیے بولی، معصومہ خدا کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کے فیصلے کو قبول کرو، اگر بازل کو ہی خدا نے تمہارا ہمسفر لکھا ہے تو اللہ کے دیے پر راضی ہو جاؤ، مجھے یقین ہے اب تم بے تکی باتیں نہیں کرو گی۔ معصومہ کو سینے سے لگا کر وہ بولی تھیں۔ معصومہ بھی خاموش ہو گئی۔ معصومہ یار کل تمہارا نکاح ہے تو پھر کیسا محسوس کر رہی ہو؟ سب لڑکیاں کافی دیر سے اس کے کمرے میں ڈیرا جمائے اسے چھیڑ چھاڑ رہی تھیں اور اب اسے ساری باتوں سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ معصومہ تم بہت لکی ہو، بازل بھائی بہت ہینڈسم ہے، کیا باڈی ہے یار، یہ ڈولے شولے۔ یہ ہانیہ تھی جو کافی شوخ اور چنچل لڑکی تھی، وہ سب تقریباً ہم عمر تھیں، ان سب میں دوستی بے تکلفی بہت تھی۔ اوئے سب چھوڑو، تم سب اس کی بیئرڈ دیکھو یار، اتنی جچتی ہے۔ تانیہ بھی رشک کرتے بولی، ہاں یار بازل بھائی کی تو ساری پرسنالٹی ہی کمال ہے، اتنے ڈیشنگ ہیں وہ، دادا جان کا جونیئر پارٹ ہے وہ۔ تم لوگوں کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ وہ 2 نمبر آدمی تم لوگوں کو ڈیشنگ لگتا ہے؟ دادا جان کا جونیئر پارٹ ہے وہ۔ معصومہ کو بازل کی اس قدر تعریف بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی، بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ معصومہ مرشد ہے وہ، تھوڑی عزت کرو یار، ہانیہ نے اسے ٹوکا۔ تم لوگوں کا مرشد ہوگا وہ، اور پلیز بند کرو بازل کے قصیدے پڑھنا اب، اور نکلو میرے روم سے سب، نیند آ رہی ہے مجھے بہت۔ معصومہ ان سب کو باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بولی، معصومہ مجھے لگ رہا ہے تم ہمارے سامنے شرما رہی ہو، دل میں تو تمہارے بھی لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ ہانیہ کہاں چپ رہ سکتی تھی،
हाँ ना, पूरे हीरो हैं बाजिल भाई। वैसे ये तो बताओ, ये अरेंज मैरिज तो नहीं लगती। बाजिल भाई ने प्रपोज किया है ना तुम्हें? रानिया राजदारी से मासूमा के करीब होकर बोली तो मासूमा ने घूर कर उसे देखा। हानिया शट अप यार, वैसे हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? दादी जान को कमरे के दरवाजे पर खड़ा देख हानिया की जुबान तालू को लग गई, जबकि उसे अचानक खामोश होता देख सबने उसकी नज़रों के ताकुब में देखा तो सब अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फुर्ती से सरों पर दुपट्टा ओढ़ा। खुदा को मानो लड़कियों, ये किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू हो रही है यहाँ? ये तरबियत हो रही है इनकी बहू? दादी जान ने लड़कियों से निगाहें हटाकर पुश्त पर खड़ी दोनों बहुओं को बरहमी से देखा तो ताई और चची ने पशेमान होते हुए निगाहें झुका ली। अपनी जुबानों को लगाम दो लड़कियों, अगर आइंदा मैंने ये बेहूदगी सुनी तो तुम सबकी जुबानों से तो मर्दों से पहले मैं तुम लोगों की जुबानें खींच लूंगी। दादी जान की बातों से अंदाजा हो गया था कि उन्होंने उनकी सब बातें सुन ली हैं। मासूमा ने दिल ही दिल में हानिया को गालियों से नवाजा। शीरी, उन्होंने पुष्प पर खड़ी ताई जान को पुकारा। जी हुक्म करें अम्मा। ताई जान 2 कदम आगे बढ़कर मौदबाना बोली, मासूमा का निकाह का जोड़ा रखो यहाँ। उन्होंने मेज की जानिब इशारा किया तो ताई जान ने लिबास लिए खड़ी मुलाजमा को इशारा किया। मुलाजमा ने एक शानदार लिबासे और उसी मेज पर सजा दिया। इतने में दादी जान कुर्सी पर विराजमान हो चुकी थी। मासूमा यहाँ आओ। उन्होंने मासूमा को अपने करीब आने का हुक्म दिया तो मासूमा उनके करीब आकर खड़ी हो गई। जी दादी जान, कल मगरिब के बाद निकाह है तुम्हारा। तुम इस खानदान के रस्मों रिवाज को अच्छी तरह जानती हो। अपना बचपना ख़त्म करो अब। मुर्शिद बाजिल शिराजी की बीवी बनने जा रही हो तुम। मतलब समझती हो इसका? मेरे बराबर हो जाओगी तुम। हर कोई सर झुकाता है उसके आगे, तुमसे भी उम्मीद है कि उसके हुक्म के आगे झुक जाओगी। इसी में तुम्हारी आफियत है, दादी जान ने सर्द मोरी से कहा, जिसे मासूमा बेदिली से सुनती रही। मगर जब बोली तो निहायत अदब से बोली, जो हुक्म दादी जान, मगर मैं नाहक सर नहीं झुकाऊंगी। जहाँ मुझे लगेगा वो गलत है वहाँ मैं चुप नहीं रहूंगी। लड़की की शादी के वक्त माएँ बेटियों को घर बसाने के तरीके समझाती हैं। चूँकि तुम्हारी माँ नहीं है तो दादी होने की हैसियत से तुम्हें समझाना फ़र्ज समझा अपना। मगर मुझे लगता है कि तुम काफ़ी खुदसर हो चुकी हो। एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया था उन्होंने। माँ के जिक्र पर मासूमा के दिल में एक दर्द उठा था। आपका हुक्म सर आंखों पर दादी जान, लेकिन शादी से पहले फ़कत लड़की को ही ये क्यों बातें समझाई जाती हैं सारी? क्या औरत गुलाम है या बांदी? मेरे ख्याल से इंसान को मुनसिफ होना चाहिए। जैसे औरत को ग़ुलामी के उसूल हिफ्ज़ करवाए जाते हैं ना, अगर 100 में से 25% माएँ भी अपने बेटों को रिश्ता निभाने और औरत का मकाम और इज़्ज़त के उसूल उनकी तरबियत में शामिल कर दें तो आज दुनिया में दरिंदों और वहशी मर्दों की खासी तादाद कम हो जाएगी। चेहरे पर बेहद नरमी लिए वो बिल्कुल बेखौफ होकर बोली थी। वहाँ खड़े सब उस लड़की की जुर्रत को देखकर दंग रह गए, जबकि हानिया ने दिल में बाकायदा उसे सल्यूट पेश किया था। तुम जानती हो इस वक्त तुम मुझसे इस तरह बेखौफ होकर बोलती बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही हो मुझे। लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ का अंजाम क्या हुआ था। देखो मासूमा, तुम खून हो हमारा। हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ भी वही कुछ हो जो सरकशी करने वालों के साथ होता है। वो नरमी से बोली, मगर लहजा सर्द था। औरत अपनी ज़ुबान की वजह से नुकसान उठाती है मासूमा। हम नहीं चाहते तो हमारी पोती किसी तकलीफ़ से गुजरे। वो नर्म पड़ी थी, आखिर को वो उनकी पोती थी। दादी जान, मैं फजूल रस्म व रिवाज को बिल्कुल नहीं मानूंगी। बहरहाल आपकी बात रद्द करके आपका दिल नहीं दुखा सकती। वो उनको देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, खुदा खुश और आबाद रखे मेरे पोते और पोती को। दुआ देकर वो उठ खड़ी हुई, मासूमा के सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर देखा और कमरे से निकल गईं। उनके पीछे चची जान भी चली गईं, जबकि ताई जान मासूमा के करीब आईं और उसे प्यार करके दुआएं देकर वो भी पीछे से निकल गईं।